الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کرنا غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وآظم شأنہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا شدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سرورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نوار غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائم پناہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دی سماعتاں دے حوالے کراں گا، اس کا عنوان ہے وطنیت کا تصور، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ وطنیت ایک بت ہے جس میں بت میں نہیں علامہ اقبال نے فرمایا، یعنی وطن نال محبت، وطن دی رٹ لونی، اقبال اس میں بت آکھدا ہے۔ اس دی مزید وضاحت دی پوری نظم ہے کلیات اقبال وطنیت اس کا عنوان ہے، وہ دی شرح وچ مزید اس دی وضاحت کراں گا۔ ابتداءً قرآن و حدیث کی روشنی وچ چند چیزاں عرض کر دے گا۔ عام مشہور ایک حدیث بیان کی جاندی، حب الوطن من الایمان، وطن دی محبت ایمان۔ یہ اکثر پڑھیا لکھیا طبقہ سیکولر زندہ وہ اس حدیث نو بڑھ چڑھ کے بیان کر دے۔ دو ماہ قبل دی گل غالباً سائیوال ایڈیشنل جج دی سیشن جج دی عدالت دے پیچھے کمرہ ہوندا ہے جتھے اس دی پولیس جنوں بیلف آکھدے وہ انہاں واسطے ہوندا ہے وہ کمرہ۔
اتنے انہوں کا انچارج بھی ہوندے سپاہی بھی ہوندے. اتوں پنڈ کا ایک بندہ سی وہ واقف سی میں وہ نال گیا تو اس کمرے چلے گئے 15-20 پولیس والے تے 2 انہوں دے انچارج وہ بیٹھے سن اور ماشاءاللہ بڑی سونی گفتگو کر رہے سن. گندی فحش کلامی گالی گلوچ کا بازار گرم سی. میں چپ کر کے ایک نکر چ لگ کے جا کے بہ گیا. انہوں دی بحث چل رہی سی سیاستدانوں دے اوپر. وہ 1-2 وچ نون لیگ دے سن باقی وہ PTI دے سن. وہ 1-2 نال کافی گرما گرمی آپس وچ تے انچارج منہ وچ پینسل لے کے سن رہے سن. نون لیگ والا بشرا بی بی نو پتہ نہیں کی القاب دیندا رہا. جڑے دوسرے سی انہاں جڑی ہون دی وزیر اعلی ہے یہ دے بارے بڑی اچھی گفتگو کی. میں سنتا رہا. چونکہ میری ایک پوزیشن اس طرح کی ہوندی وہ سمجھتے ہیں بھی ہمیں کوئی ڈر جی. کیونکہ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے سن وہ ساڈا معیار نہیں سی. وہ میں دخل اندازی کرنی نہیں سی. یکدم وہ جڑا نون لیگ والا سی نا داڑھی والا انہیں چڑھائی کی تھی. انہیں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں حب الوطن من الایمان ہے گا تبلیغی جماعت ہے. ایسی گل وطن دی محبت ایمان ہے. یہ حضور دی حدیث ہے. جب نے حدیث بیان کیتی حدیث کر کے ادو میرے تے بولنا فرض سی. کیونکہ جدو کوئی غلط چیز دین ال منسوخ کیتی جاوے تے اہل علم دے اوتے فرض بن جاندا ہے او دا رد کرنا. میں آخیا اسے ویلے ٹوکیا. میں کہا اتنے رک جا مولوی اگا نہیں جانا. انہیں کن چکے میرے حال مولوی ہوں بولیا 25 منٹ بعد. میں کہا جیڑی جناب حدیث پڑھی یہ کیڑی کتاب ہے؟ آدھا جی میں ہوں تک علماء تو سنے. میں کہا میں علماء کی گل نہیں کی. میں تینوں یہ پوچھا بھی یہ کیڑی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. میں کیا نبی پاک نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے کر دے. جدوں میں کہا تیرے کوئی تحقیق تصدیق ہی نہیں تینوں پتہ نہیں پاک نبی نے فرمایا ہے جڑا جان بوجھ کے میرے وال جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ جڑے دوے سپاہی سن انہاں گل ہے بھی بیلیا داڑھی والے اج پھسے ہیں. تو سانو داڑھی تو ڈرائی رکھیا ہوں تھی اسی تو کوئی مسئلہ کرتا سا چپ کر جاندے سا بھی مولوی بندہ شاید پڑھیا پھر دو گے. ہوں دے جواب انہوں. میں نے کہا جاہل انسان من گھڑت حدیث ہے یہ وجود ہی کوئی نہیں. جے وطن دی محبت ایمان دا جز ہوندی یا ایمان دا حصہ ہوندی مکے تو والا وطن کوئی نہیں. جدو دین تے گل آئی میرے نبی مکہ بھی چھڑ دیتا وے. چھڑیا نہیں مکہ حضور نے. کیوں جی جتھے مکہ چھٹتا پیا پاکستان کیڑی شے بولو؟ وطن مکے تو بڑا ہے کوئی؟ مدینے تو بڑا؟ حسین کربلا گیا ہے مدینہ مکہ چھڑ کے گیا یا نہیں؟ جے تسا آکھو وطن دی محبت ایمان ہے تھانوں پتا نبی مکہ چھڑدا پیا ہے انہیں پھر وطن کیوں چھڑیا؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک دا مطلب تے نکلدا نعوذ باللہ حضور ایمان چھڑ دیتا سی. ہن اللہ دا قرآن سنو جڑے او دے دین دی خاطر وطن چھڑ دیون اللہ انہاں نوں انعام کی دیندا. جڑے نہ چھڈن تے وطن وطن جٹ رہن انہاں دی سزا قرآن نے کی بیان کیتی. مولویاں نو ختم دے خلاف بولن تو فرصت ہوے تے کو قوم نو دین دسن اے بیچاریاں دی سوئی صرف ختم یاری تے عرس تے اڑی اس دے اوتے پھری ٹر جاندے. میں کہا مولوی جی الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک اللہ دا قرآن آیا ہے کدی رب توفیق دے تے باقی قرآن دی پڑھ کے قوم نو سنا چھڑیا. اگلے دن جلسہ سی
میں بڑا تجسس سا کہ ہو سکتا ہے میری کیتی تقریراں دا کوئی علمی رد کر سن. میں پھر ریکارڈنگ منگائی ہے, میں ہن تے تانوں سنا دیواں نا. ماشاءاللہ چشتی دی ایسی سٹ وجی ہے, بخلاہٹ دا شکار ہوئے, ایک گل میرے خلاف نہیں کر سکے تے نور جہاں تے گانے گاؤندے رہے. اے مولوی دی تقریر وچ نہ قرآن نہ حدیث. آدھا ایک بی بی ہے سی, بی بی جیویں دی بھی ہے سی. میں کہ بڑے ادب نال نہ پہ لیندے جویں گھر دی. او بی بی اگے گل بڑی چنگی کر گئی. میں ہن گاؤنا نہیں, میں صرف تانوں دس دے لاگو پھر او دے گانے دے دو چار جڑے مصرے سی او بولے. او بی بی کون سی؟ ملکہ جہنم سور جہاں, جنہوں نور جہاں یاد ہے, میں او دا نام سور جہاں رکھے ہویا. کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک گانا سنن نالوں بہتر ہے میرے امتی دا سینہ ریشے نال بھر جاوے. او چنگا ہے ایڈا سخت عذاب ہے گانا سنن دا. جتھے گانا سنن دا ایڈا سخت عذاب ہوے, جے مڑ ممبر تے بیٹھ کے بولو تو صحیح, کدھر گیا قرآن حدیث؟ بہرحال چلو جدو آپ ہی کوئی اپنی موت مر جائے پھر سانو زیادہ ہوے مگر نہیں جانا چاہیے. بھائی اشارہ کر چھڈیا انہاں دا قرآن حدیث ہے نہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 97 ارشاد ربانی نے فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمین انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال جے قرآن پڑھتا ہے جو سنی پڑھتا ہے, جو حدیث پڑھتا ہے جو سنی پڑھتا ہے, میرا سادہ کھاؤ نہیں کرتے. جیڑا حکومت کے خلاف جاوے وہ لٹا لینی تے غریباں دے اوتے ہی چڑھیا رہنا. وہ عالم نہیں ہوتا زمانے دا بے غیرت ہوندا وے. عالم ہوتا ہے حق بولے بھاوے وڈیاں دے خلاف ہوے بھاوے نکیاں دے خلاف ہوے. ڈاڈے نال نہیں جاندے, نکے نال رہن گے. اللہ فرماندا جدوں فرشتے جان کٹ دین, جان نکل رہی ہوندی, فرشتے جھڑک کے بندے نو آکھدے جدی جان کٹ رہے ہوندے تو دین تے عمل کیوں نہیں کیتا, کیوں نہیں کیتا دین تے عمل. وہ اگوں عذر تے بہانہ پیش کر گئے. وہ ایسا جس علاقے راندے سا مجبور سا شتم ڈول سا اچھا اتھے دین تے عمل نہیں کر سکتے. رب کائنات فرماتا ہے فرشتے آخدن قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین کیڑی ملک دی سی فتہاجروا فیہا, ہجرت کر جاندے. جس زمین تے رہن دے سو جو اتھے تانوں دین تے عمل کسے نہیں کرن دیتا. رب دی زمین مک گئی سی, ہجرت کر دے اس جگہ تے جا رہن دے جتھے تانوں دین تے عمل سوکھا ہو جاندا. تے تساں وطن نو جٹھا ماری رکھیا, وطن دی رٹ لائی رکھی, وطن نہیں چھڈیا. ہن اللہ فرماندا ہے فاولئک مأواہم جہنم, ہن تھوڑا ٹھکانہ جہنم. وساءت مصیرا تے بڑا بہڑا ٹھکانہ ہے. جڑے چھڑ دین جڑے مجبور ہیں یعنی ہجرت بھی نہیں کر سکتے, ضعیف ہیں, مجبور ہیں, انہاں دے بارے اللہ فرماندا الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. اللہ فرماندا ہے پر وہ جڑے مرد اور عورتاں کمزور ہیں اور ہمت نہیں رکھ دے
جگہ چھڈن دی فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ انہاں دے بارے شاید اللہ درگزر یعنی معافی دے دے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ بے شک درگزر کرن والا تے بخشن والا اگلی آیت وچ اللہ فرماندا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنہاں ہجرت کیتی اللہ دے رستے وچ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا ہر بار چھڈیا جا زمین تو اللہ تعالی دی زمین بڑی کشادہ اور نکل گئے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اپنے گھروں ہجرت کر کی اللہ دے رسول والے پھر پالے اور سماعت تاکید بڑا اجر اللہ دیتے ہیں انہوں نے عطا کرنا وکان اللہ غفورا رحیما اللہ بخشن والا رحم کرن والا مہربان ہے سجنوں میں صرف ایک آیت وقت دے قلت دے پیشن نظر پڑی ہے ورنہ رب کائنات نے قرآن دے اندر مقدم جگہ دے انہاں لوگاں دی تعریف کیتی ہے جنہاں دین دی خاطر ہر بار چھڈیا وطن چھڈیا اولاد چھڈی ہر شے چھڈ کے اپنے دین تے آج نے آون دی پتہ چلیا سونیا وطن باپو تے پال لینا یہ محمد دے دین اور سبق نہیں اور پاکستانی اور افغانی اور فلسطینی اور شامی اور عراقی نانا میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت ایک جسم دی مانت ہے یہ جسم دے کسے حصے چوی درد سارا جسم تڑپ جاتا سارا جسم تڑپتا یا نہیں اس درد نو دور کرن واسطے سارا جسم توجہ کرتا ہے حضور فرمایا میری امت جسم دی مانند ایک کائنات دے کسے کونے وچ ہوے اینو ایک نو تکلیف ہوے پوری امت دا درد بولو محسوس کر دیے پر ہوے امت بے ایمان دی گل نہیں اونچا بول عراق مریا سانو درد ہویا افغانستان خود اڈے دیتے اپنے تے کافر نو آکھیا لے مار ایویں ساڈے تو بڑا دلہ کیڑا ہے بھی آپ اڈے دیتے تے آکھیا مار ساڈے مسلماناں نو پھر انہاں عزتاں وی لٹیاں بندے بھی مارے کسی دے کن تے جو تک نہ رہیں برما وچ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ذبح کیتا گیا امت نہیں تڑپی فلسطین سارا برباد ہو گیا کوئی بولے ہے بولو بولے ہو جے کوئی چار مولوی بولے تو انہاں دا بولنا کی کردا وہ مسجد تو باہر گئے نہیں جے کسی زیادہ کو حرکت جلوس والی کیتی ہے تے اگلے دفعہ جتالے لا کے اگاں کر چھڈیا ہے حال وچ ایک فیصلہ ہویا جج دا میں اتھے ریلی وچ بھی جو کہنا سی کہنا ہن او جناب فیصلہ جدو آیا ہے نا علماء چیخیں فیصلہ غلط ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں فیصلے کو واپس لیا جائے میں اتھے بھی آکھیا ہے ریلی میں کہ مولویاں دی مینوں یہ گل بھی سمجھ نہیں آئی بے غیرتاں تو غیرت دا مطالبہ بھی عجیب گل ہے اچھا بولو بھی ایک بندہ بے غیرت ہے تو انہوں آکھنا یار غیرت دی گل کر سی تے پھر انہاں نال مطالبہ کر کے تے اپنا بٹھا بھونا ہے جے حکومت ہوئے نا مسلمانہ دی دین واسطے مطالبہ کرن دی لوڑ نہیں پھر فاروق اعظم جیسا غیرت مند آپ نپ لیتا ہے
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دا دور سی، ایک حاجیاں دا قافلہ حج کرن جا رہا سی یا واپس آ رہا سی، ایک کافر دے ملک وچوں ٹپے، اوتھوں دے بادشاہ نے حاجیاں دے قافلے نوں نپ لیا، ماریا کٹیا تے رسیاں نال بن لے، بن کے لین وچ لا کے تخت تے بیٹھا کافر بادشاہ کہن لگا سدو اپنے نبی نوں تانوں بچا لو۔ اے جملہ انہیں بولیا کافر نے، گل اڑدی اڑدی پہنچ گئی میرے شیر سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ اچھا بول، میں غیرت مند لوگوں کی گلاں کردا، وزیر اعلیٰ کنجر کی نہیں۔ اچھا بول، میں ان بے غیرتوں کی اور کافروں کے تلوے چاٹنے والے بے ضمیر حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس نے حکومت سنبھالی تھی، اذان سے پہلے بادشاہوں کے لیے تعریفی کم کرنے کہے جاتے تھے۔ سلطان جب برسر اقتدار آیا، انہیں آخیا اس کے بعد اذان تو پہلے کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کرنی، محمد کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اذان تو پہلے صلاۃ و سلام شروع کے نہ کرایا سی، بولو عادل بادشاہ جن بیت المقدس فتح کیتا سی، جب شام ملک شام داخل ہویا سی نا بیت المقدس فلسطین وچ، تے مسلمان بچیاں دوپٹے سٹے دے پیراں وچ استقبال کرن واسطے، تے سلطان دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، دوپٹے چک کے بیٹیاں دے سر تے رکھ کے آدا میں پیریں سٹاون نہیں، کافر کتے نوں دا مول دسن آیا۔ میں اس بادشاہ دی گل کر رہا، بولو نون لیگی پی ٹی آئی دا میری تقریر وچ کم ہی کوئی نہیں۔ اچھا بولو، میں خسرے دلڑ بے غیرت اور بے ضمیروں کو لیڈر نہیں مانتا، میں لیڈر اسے مانتا ہوں جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہو اور سلطان محمود غزنوی کی طرح غیرت مند ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک جب گل پہنچی تو سلطان دی اکھاں انج لال سرخ ہو گئیاں کہ راوی تاریخ دان لکھ دین انج لگتا سی جی میں اکھ جو اگ نکل دی پئی۔ 3 سال سلطان منجی تے لیٹیا نہیں، ایک گل سن کے لشکر تیار کیتا، کدی انج بہنا اکھ لا لینی پھر اٹھ پینا، کافر میرے نبی نے گل کی تھی۔ 3 سال بعد لشکر جرار تیار کر کے کافر دے ملک تے حملہ کر کے بل پاس نہیں کیتا، وزیراں تو رائے نہیں اے نہیں دیکھے اکثریت کیڑے پاسے، کافر دے ملک وچ بڑھ کے پورا ملک فتح کر کے اسے بادشاہ نوں وزیراں وچ بن کے جدوں سلطان دے سامنے پیش کیتا گیا، تخت تو شیر دی مانند اٹھیا، جیڑا بن ناکے دا کتیا کی آکھیا سی میرا نبی آ کے بچاوے جا، محمد اپنا غلام کر دیتا رہے۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، فرمایا ہون بچیں گا تے پتہ لگ سی، میں ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں۔ بولو تھوڑا جی عزیزان من، سیدنا فاروق اعظم ایک بندہ آیات متشابہات پڑھ کے قرآن دیاں چوکاں وچ بہ جانا تے باساں شروع کر دینیاں۔ حضرت عمر نو پتہ لگا، نپیا پیش کیتا گیا، فاروق اعظم نے سوٹا پھڑ لیا، سر وچ مارنا شروع کر دیتا، چنگا کٹیا، جدوں خون نکلیا
کہنے لگا امیر المومنین معاف کر دے، جڑا دماغ گند بھریا سی نکل گیا۔ اچھا بولو، جڑا دماغ گند بھریا سی، غیرت مند مسلمان بادشاہ انج کر دے۔ اچھا بولو 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 بولو۔ تو سونیو ساڈا دین سانو یہ سبق دے رہا ہے، جدو تواڈے ایمان تے آنچ آوے، وطن قربان کر دے، مال قربان کر دے، ہر شے عزت جان قربان کر دے، بلال حبشی مانگو تے صدیق اکبر مانگو، وطن چھڈ دے پر محمد دا دامن نہ چھڈی۔ یہ ساڈا دین سانو سبق دے۔ ہن چلیے علامہ اقبال، میں تمہیدن گفتگو کیتی ہے، میں وہ حدیث بھی دس دے بھی وہ من گھڑت ہے۔ اے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15، اعلی حضرت سرکار نے صفحہ نمبر 296 تے آپ فرماندن حب الوطن من الایمان، محبت وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، نہ حدیث سے ثابت نہ ہرگز اس کے یہ معنی۔ امام بدر الدین زرکشی نے اپنے جز میں اور امام شمس الدین سخاوی نے مقاصد حسنہ میں، امام خاتم الحفاظ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے الدر المنتشر میں بالاتفاق اس روایت کو فرمایا، لما آقف علیہ، ہم ایسی حدیث کو نہیں جانتے۔ اچھا بولو، پتہ چلیا ایسی حدیث کوئی ہے ہی بولو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گل کر گیا ہے، آدھا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، شعر میں سنو، اسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی گلابی۔ آدھا ایک نو پتا سی کہ چراغ تے دین دا لباتا اسلام دا اور لین گے تو ہون گے ابو لہب تے چلن گے گمراہ۔ اچھا بولو، ایک حدیث پا کے عام المؤمن القوی، حضور فرمایا مومن مضبوط ہوتا ہے۔ کی ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ ہن اے حدیث پتہ کتنے لکھی گئی؟ جڑے باڈی بلڈر انہاں دے کلباں دے باہر لکھی گئی۔ او میں کہا جاہلا، یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کے ڈولے زیادہ ہوتے ہیں، او بابے فرید وانگو تیلا بھی ہے، مطلب ہے مومن صحت اللہ بھاوے کمزور ہوئے ایمان اللہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیک کتنے دیتی ہے؟ ایک حدیث ہے الطہور شطر الایمان، ہونے دا معنی کی کیتا ہوندا؟ صفائی نصف ایمان ہے، معنی غلط ہے۔ میں کہہ رہے صفائی نصف ایمان ہے، مڑ چوڑیاں دی جا امریکہ دے سڑکاں دیکھ، انہاں دی سڑکاں وچوں بندے دا بوتھا دس جاندا ہے تے مڑ انہاں کول دل دا ایمان موجود ہے۔ اور جاہلا صفائی نصف ایمان نہیں، حضور فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، بندے دا ظاہر اور باطن دین دے مطابق پاک ہونا چاہیے۔ حدیثاں کسے پاسے دیاں تے تھپیاں، اچھا بول۔ اور تاں اقبال آ گیا کسے خبر تھی کہ لے کر، دیکھ لا کڈا مفکر بندہ سی، 100 سال پہلے گل کر گیا، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی گلابی۔ ہن اے کلیات اقبال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اقبال پینسل لے کے تیری پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ میں کہا جی وہ ویدا پیا بھی جیڑی قوم نے مگر دو کیتی بڑے تے حیا نکلے، سارا احسان ہی بھول گئے۔ اور تاں میں کہ ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے پریشان بیٹھا۔ اس کو کہتے ہیں مفکر پاکستان، جبکہ یہ مفکر پاکستان نہیں، مفکر اسلام ہے۔ اچھا بولو۔ اے بانگے درا وچ انہیں پوری نظم لکھی ہے وطنیت۔ اقبال فرمانا اس دور میں معیار ہے
جامار ہے جم اور اگے دور دی حقیقت بدل گئی. جام آخر جہد شراب پا کے پلائی جاندی سی. بانڈا جم آدھا شراباں بھی بدل گئی بانڈے بھی. ایتھے شراب تو مراد اقبال نے عشق اور دین لے آوے. اچھا بولو عشق اور دین لے آدھا دین عشق محبت تقاضے بدل گئے. اس دور میں اور ہے جامار ہے جمار ساکی نے بنا کی ہے رو سنتا بستم اور اگر جڑے برسر اقتدار بے ایمان آگے انہاں ظلم کرنے طریقے بدل لین ظلم کرنے وارداتاں بدل نہیں آنے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اگر مسلمان اپنا کعبہ ہی نہ بنا دے وہ اقبال اکیلا کعبہ بنا دے. اقبال دا تہذیب کے آگر میں پیشوائے صنم اور اگر نبی تعلیم دے آگر پیدا ہوئے آگر آؤ جڑا ابراہیم دا چاچا جی بت در بت بنامن والا بت فروز اگر جڑے جدید تعلیم دے آگر جمے نے انہاں نویں نویں بت تراش لین نویں نویں بت تراش لین. مسلمانوں دی توجہ بھی انہاں بتاں ول ہو گئی. اقبال تیرے تیرے بت نہ تراش نے اقبال دا انتاز خداؤں میں اگر جڑے نویں نویں خدا بنائے نے انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو تیرے ہم اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. آدھا جڑے نویں خدا بنائے نا انہاں وچ وڈا کیڑا ہے بولو. وطن میرا وطن میرا وطن میرا وطن. وہ فلسطینی مر جائے مجھے اپنے وطن کی ہے. عراقی مر جائے مرتا ہے تو مجھے اپنا وطن پیارا ہے. اقبال آدھا جڑے نویں نویں خدا بنائے. مسٹر جنا سے اقبال نے آخری وقت یہی کہا تھا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے پر تو احکام حق سے نہ کر دے وفائی. اقبال کہو مسٹر اسا ملک صرف رہن واسطے نہیں لینا اسا اسلام دے نظام واسطے لینا ہے. اگر اسلام دے نظام واسطے لبے تے ٹھیک ہے نہیں تے دین نہ چھڈی ملک جاندا جائے. اچھا بولو بولو. 14 اگست تے موٹر سائیکل دے سلنسر پاڑ کے گلیاں وچ پپا پپا کرن والی بے وقوف قوم سکولاں وچ دیاں بہناں نوں نچا کے تے نچ نچ کے واجے وجا کے آزادی مناون والے جہلو سنو 14 اگست باجے دے دن نہیں بے غیرتوں دی تاریخ پڑھو. 70,000 ماواں نے اپنی عزت بچان واسطے کھواں میں چھالاں مار دتیاں. سکھ بے غیرتاں نے عورتاں دے پستان کٹے ساڈے بڑیاں دیاں لاشاں ناوی نہر وچ رڑ کے آندیاں رہیاں اور دلے واجے وجاون لگیاں. شرم نہ آئی انہاں شہیداں دی روحاں وچ تہاڈے تے لعنت پاؤندیاں ہونگیاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت. ایسی الو دی پٹھی قوم آئی اس کو آزادی کہتے ہیں. مسلمان اس طرح برباد ہو جائے ہزاروں مسلمان تلواروں اور تیروں کی نشانہ بن جائے اس طرح برباد ہو جاون. سکھ دیاں نہیں چوک کے لے گئے سن اور سکھاں دے بال جمدے مر گئیاں اور جدوں گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز سن دیا سن دوڑ کے گلی وچ
آ جاندیاں سن شہر کو لین آوے اج جڑا کتا نچدا پے اے بغیر جُتیاں دا قابل دلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو صرف لٹ کے کھاتے ہی پاکستان نو ایندی قدر پوچھنی ہے تو انہاں نوں پتہ نہ کرنا تے تلوار جلیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باجے بجا لے سلنسر کڈ دے موٹر سائیکلاں دے سکولاں تے دیواراں تے 4 جھنڈیاں لا دتیاں اس کو آزادی کہتے ہو علامہ اقبال فرمایا سی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد حریت حرکت کی ضرورت کہ مسلمان کے توقع حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کھاتے کو آتش کدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد ہے ماں قرآن کو بازی کا تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا اسلام ہے محفوظ مسلمان ہے آزاد وعدہ اسلام کہہ دے مسلح آزاد ہے دین تو آزاد ہے شریعت تو آزاد ہے نبی دے حکم تو آزاد ہے پتہ ہی نہیں میرے نبی نے ملک خالی رکھ کے نہیں منگیا کسے تو میرے نبی چھڑنا دوارا کر لیا سی جدو مکے داخل ہوئے تو سینے نال تلوارا سی تو فاتحے بن کے داخل ہوئے نے سبحان اللہ اس حد تک ہو گئی نہ تاریخ دسی قوم نو بچیاں نو پپاں تے لا چھڈیا جڑا ایتھے متھے تے جھنڈا بنا لوے سینے تے لا لوے 4 جھنڈیاں لا دے آزادی پی ہوندی تے جنہاں دی ماواں رول گئیاں جڑے بچے عورتاں تے جناب کھوواں وچ چھالاں ماریاں انہاں دی روحاں لعنت نہ پوندیاں سن بولو یہ ملک تاں دتا سی لٹ کے کھا جاؤ انہاں نال دھوکھا ہویا ان کو نکالا گیا اسلام کے نام پر کہ نکلو ہمارے ساتھ ہم اسلام کا قانون نافذ کریں گے ہمارے بزرگوں نے اس دھوکے میں آ کر جانے دی لیکن پھر ملک انہیں منافقوں کے ہاتھوں میں دے کر اسی انگریز کا پلیت قانون ہم پر نافذ کر دیا گیا پہلے دن میں دھوکا کر دیتا ہے تو ساڈے تے راضی کوئی نہ بے شک حقائق کو سمجھو حقیقت کیا ہے اسلام نے نہ تو نہیں کڈیا سی بولو ہون تک نعرہ کی بج رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا بولو مطلب یہ بن رہا ہے میں دسا کی مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا جنہیں آنکھیں امریکہ کی جا بولو وہ ٹھڈا مارے ساڈا وزیر اعظم سائڈ دے تو جس ملک کا وزیر اعظم ٹھڈے تے لگا ہے تیری میری حیثیت کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان تازہ خطاؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو برہر اس کا وہ مذہب کا کفر ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گر کا شان دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیش تو مصطفی ہے علامہ اقبال آ جاؤ مسلمان تیرے نال متوجہ ہو تیرا وطن افغانستان نہیں تیرا وطن پاکستان نہیں تیرا وطن ایران عراق نہیں مکہ مدینہ نہیں تیرا وطن اسلام ہے اسلام ہے کیونکہ تو پاک نبی کا امتی ہے آئی سمجھ اگے اقبال پر ماننا ہے حضرت سلمان فارسی جب اقبال گل کی تھی میں ایک صحابی دے عمل وچوں ثابت کر دینا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھیا
تیرا نام کی؟ اگے سلمان. پیو دا نام کی؟ فرمایا اسلام. بولو پیو دا نام کی؟ اسلام. انہیں آخیا ماں دا نام کی؟ فرمایا اسلام. حضرت سلمان فارسی نے دسیا میں جدوں دا محمد دے رنگ چ رنگیا گیا، میرا وطن بھی اسلام، میرا خاندان بھی اسلام. اقبال فرماندا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش تو مستفی ہے. اب اقبال فرمانا ہے مسلمان جرا وطن وطن دا پت پالی بیٹھا ہے، نظار نظارہ بیرین زمانے کو دکھا دے اے مستفی، خاک میں سبت کو ملا دے. آدھا بت نو مٹی وچ ڈلا، اے تیرا مرکز نہیں، مسلمان آئے تیری شان نہیں. اگے اقبال فرماندا ہے قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. اگلے بندہ کہ ایک مقام دا قید ہو جائے، اپنا جناب مسلمان دا علاقہ ایک نہیں ہوندا، نبی دا شیر جتھے بھی پیر رکھ دے علاقہ اوہدا ہی بن جاندا ہے. اقبال دا ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، راہ پر میں آزاد بتے سورت ماہی. اور اگلی گل کری جی میں تلاوت تینوں دسا، میرے نبی نے مکہ چھڑ دیندا سی دین دی خاطر، وہ گل اقبال پیا کرتا ہے. آتا ہے در کے وطن سنت محبوب الہی. اور اقبال دی فوٹو ٹنگن والے پارلیمنٹ وچ بھی اقبال، تواڈے ہر سرکاری غیر سرکاری دفتر وچ بھی اقبال. میں 14 نہیں پڑھیا، میں کوئی ڈپلوما نہیں کیتا، لیکن پنڈ چ بیٹھا میرے سامنے پروفیسر تینوں میں دساں اقبال کی ہے. کیونکہ اقبال آخیا سی اے شیخ بہت اچھی ہے مکاتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان فاروق سلمانی. اقبال آتا ہے فاروق اعظم تے سلمان فارسی جیسے سے شہراں وچ نہیں جنگلاں وچ بندے. فرمایا ہے تر کے وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی مسلمان دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. اگر تم ہی وطن میں چھڑ نبی دی سنت ادا کر، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. اب اقبال آتا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اگر سیاست دی زبان میں سیاسیاں دی زبان میں وطن دا مفہوم ہو رہے، نبی دے فرمان میں بولو سونے نبی دے فرمان وطن دا مفہوم ہو رہے. انہیں دا نقصان کی ہے؟ وطن دا بت پالن والے یہ دا نقصان کی ہے؟ اقبال آتا ہے اقوام جہاں میں رقابات اسی سے تسخیر ہے مقصود، تجارت تو اسی سے خالی ہے صداقت سے، سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے، غارت تو اسی سے. کمزور کا گھر ٹوٹ رہا ہے،
مسلمانہ قوما برباد ہوئی، قوما بٹوے بٹی گئی، تقسیم ہو گئی، آدھا لعنت دے دی، ٹکڑے 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 ہو گئے مسلمان۔ ابو اقبال آتا ہے اقوام مخلوق خدا بٹتی ہے عیس سے، جی قوم بٹ گئی، وہ فلسطینی کوئی عراقی کوئی ایرانی کوئی افغانی بن گیا، کوئی سندھی ہوں تو لعنت ملک چ بھی آ گئی، کوئی سندھی کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی کچھ بن گیا۔ اقبال آتا ہے مسلمان تے جان سر اج ٹوٹے ٹوٹے کیوں ہو گئے، اقوام جہاں اقوام مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ آدھا اسلام ایک قوم سی، وہ دی جڑ کٹی، قومیت آ گئی۔ انگریز بے ایمان نے ہندوستان دے اندر تین جھگڑے پیدا کیتے مسلمانوں وچ، فرقہ واریت، مولوی خریدے، نبی دے خلاف بکواساں ہوئیاں، لوگ تقسیم ہو گئے، جڑے انہاں نہ رلے خارجی بن گئے، جڑے ساتھ نہ لگے اہل سنت بن گئے۔ دوسرا مرزا قادیانی نو کھڑا کر دیتا، ادو قوم تقسیم ہوئی۔ تیسرا ملکاں نو تقسیم کیتا، اج ہر بندہ اپنے ملک دی خیر منگدا ہے، مسلمان دی خیر کوئی نہیں منگدا۔ اچھا بول، ایویں نہیں۔ میرے نبی فرمایا سی، مسلم دی حدیث ہے، فرمایا مومن دی مثال ایک درخت دی مانند ہے۔ صحابہ دسو درخت کیڑا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر آکھدے نے مینوں پتہ ہے سی، لیکن صدیق اکبر تے فاروق اعظم جیسے بڑے بیٹھے سن، میں ادب تو چپ رہے ہیں۔ اچھا بولو، میرے بڑے بیٹھے میں ادب تو چپ رہا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مومن دی مثال کھجور دے درخت طرح۔ ہن جناب بزرگ فرماندے کھجور دے درخت دی خاصیت کی ہے؟ یہ پتے جھڑتے نہیں۔ اچھا بولو، مومن بھی جھڑا، جویں دا مرضی موسم آوے کھجور دے درخت نو فرق نہیں پیندا۔ حضور فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت وانگو ہے، یزید رنگا بادشاہ بھی آ جائے، حسین وانگو مومن بدلنا نہیں۔ اچھا بولو، جویں دا مرضی حالات آون، جویں دی مرضی بدامانے آ جاوے، جویں دی مرضی تکلیفاں آ جاوے، مومن وچ کوئی جناب نقصان تبدیلی نہیں ہوندی۔ کھجور دے درخت دا تیسرا فائدہ ہے اے سراپا خیر ہے، اے فائدے میں نقصان کوئی نہیں۔ مومن بھی مجسمہ پہ کرے خیر ہوندا، اے دا نقصان بولو، اے دا نقصان کوئی نہیں ہوندا، نہ کسی نو نقصان دیندا ہے۔ حضور دی حدیث ہے مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بولو دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اتنے گل کروں، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ جڑا آپ دے ہاتھ تو آپ ہی محفوظ نہیں سمجھے، جڑا اپنے ہاتھ تو آپ ہی محفوظ نہیں، سمجھ آ گئی؟ اس بیچارے تو دوسرے کی محفوظ ہو، کیوں جی؟ ہن سوڑیو حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ فرقہ واریت تو لے کے
زبانی، لسانی، قومیت، قبیلہ، برادری، اے تعصب بن گئے. انہیں برادریاں دے دوی برادریاں دا تعصب اس سے لعنت النبی ختم کیتا سی. جڑا قرآن آکھے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، بولو تفرقے نہ پاؤ. اور تو سو مولوی جی مر فرقیاں کے خلاف تو بھی بولنا ہے. میں پھر جڑا بعد اعتراض اٹھنا پہلے ہی منہ نہ بول دے. اللہ کیا جی میری رسی نو مضبوطی نال پھڑو. اور رب دی رسی کی ہے دسو؟ یہ بزرگاں دے مختلف قول ہے. اللہ دا بولو قرآن، اللہ دا قرآن. حضور فرمایا میں جا رہا ہوں تو دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک میرا قرآن، ایک میری اہل بولو اہل بیت. نبی کلا قرآن نہیں آکھیا. ایک جگہ تے فرمایا میرا قرآن اور میری سنت. دوسری جگہ تے حدیث آئی میرا قرآن اور میری اہل بیت. کی مطلب نبی نے شاید تانوں کلا قرآن سمجھ نہیں آنا، یا میری سنت دیکھا جی یا میری اہل بیت نو دیکھا. اچھا بولو تانوں قرآن سمجھ حدیث سناواں گل ہو جی حدیث نہ لوے میں کہنا نور جہاں دا گانا گاؤنا. اچھا بولو مولوی ممبر تے بیٹھ کے نور جہاں دے گانے گاون تے سانو آکھن تہاڈا ختم ٹھیک نہیں. اتر ریکارڈنگ میں بھی لئی بیٹھا میں ہوں تہاڈے مگر ہی بے فکر رہو. صحیح ابن حبان یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا میں بھی موجود، مجمع الزوائد میں بھی موجود، مسند بزار میں بھی موجود. حوالے تو میں نہ جانی بیان کس کی کرنا جاتی. میرے نبی فرمایا ما تخفف علیکم، فرمایا مینوں تواڈے تو خوف ہے. رجل اس بندے دا، نبی فرمایا مینوں خوف ہے اس بندے دا. رجل قرأ القرآن، پڑھی قرآن، حتی اذا ربیت بہجۃ علیہ وکان رضا للاسلام، پڑھی قرآن چادر اسلام دی اوڑ نہیں سی تے یکدم چلدا چلدا قرآن تو ہٹ جاسی تے کرسی کی علا جارہی بالسیف ورماہ بالشرک. آپ نے گواڈیاں نو آکھیا تمہیں مشرک ہو گئے. اچھا بولو حدیث نہ ہوئے اساں ذمہ دار ہاں. نبی فرمایا مینوں اس بے وقوف تو خوف ہے جڑا قرآن پڑھ کے میری امت دے فتوے، اچھا بول لو میری امت دے فتوے اور پڑھی قرآن میں نے تے یہی بندا. میں کہ تاسا کھیڈن والے نوں کی پتا مانا کی بندا. ہن بھان مولوی میرے سامنے میں انہوں دساں مانا اے بندا یا کوئی اور بندا. کھیڈنیاں تاسا تے مر لینیاں خوشامتاں تے چاولوسیاں کرنیاں تے آکھنا مانے یہ بن گئے. میں کہا جڑا کام میں پتر او کر دین وچ دخل اندازی تیرا کام نہیں. قرآن نو سمجھنا ہر بندے دی گل نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے جب اللہ دا فضل ہوے. نبی فرما رہے ہیں مینوں ڈر اس بندے دا جڑا پڑھ سی چادر اوڑ سی فتوے لے سی. صحابہ پوچھا کارا کول تو یا نبی اللہ سونے اے دس
दोवां विचों मुशरिक केड़ा होना है? फतवा लावण वाला या दे देते लगदा पिया हुण फैसला मेरा नहीं, फैसला मदीने दे ताजदार ने मिठे मिठे बोल तेरे सोने कमली वालिया खोली जांदे मुनाफिकां दे पोल कमली वालिया खोली जांदे मुनाफिकां दे पोल कमली वालिया। और तुहाडा कुरान पढ़ना भी नबी दा छड्या किवें दा कुरान पढ़दे हो, तुहाडियां हदीसां पढ़नियां भी नबी दा छड्डियां ने। हजूर फरमाया जेदे ते फतवा लगना वे ओ मुशरिक नहीं होना, काला बर्रामी जेड़ा लेंदा पिया ओ मुशरिक होना जेड़ा बोलो हुण जेड़ा फतवा लावे उन्हां की हदीस है जनाब लौट रहा मिलाद शिरक ना क्या हदीस है तुहाडे अल खत्म शिरक मैं क्या हदीस है तुहाडे अल बोलो इंज ते ना कर हुण हदीस मैं सुनाई मेरे मैं ईमान ने तो हदीस नहीं सुनाई तो मेरे ते को कागड़ करे तो मुड़े ने करनी। हाँ एक गल है वो आखे हदीस नहीं ओ मैं ते मैदान में बैठा मुनाजरा करो मैं तो तहरीरी लिख के भी गलिया सी कर लो ना क्या नहीं बाबा असी नहीं करना सुनियो तुहानू मुबारक होवे असी घर बैठे ही लिख देंगे सब उच्चा फल असी घर बैठे ही बोलो। और मैं कोई मसला करा तो कोई बंदा मेनू चैलेंज करे इस मसले को साबित कर मेरा हक नहीं बनता करना वो तो सामने जाना चाहिए कि नहीं जे मैं आ गया नहीं ये मतलब है मैं बोलो आप किसी का नाम नहीं ले मैं मिसाल दे रहा मैं कहने आम मिसाल दे रहा मैं अपनी गल कर रहा किसी की नहीं। मैं कोई मसला करा फिर साबित ना कर सका कूड़ा होया कि सच्चा आपे वेख लवी मुड़ तुहाडे पिंड जदों बजिया सी मजहब ज्यादा केड़ा सी बोलो ते मुड़ फिर के ओना बनाए नहीं जिन्ना और छड्डे उच्चा बोलो असी अपने दीन ते ही हाँ हुण जमात हजूर बना यदुल्लाह अलैहि जमात जमात उत्ते अल्लाह दा हाथ हुंदा है ते जेड़ी बकरी जमात ते वखरी हो जावे ओ मुड़ भेड़िए दा लुकमा बन जांदी है। सहाबा को लेके मेरे लिए तक सारे सुन्नी सन फिर के उन्हां बनाए नहीं ते रब दी रस्सी उन्हां छड्डी है जिन्हां सुन्नियां नूं छड्डिया वे सुन्नी अज भी उसे दीन ते जेड़ा दीन मुहम्मद दे गया। दुआ करो अल्लाह सोड़ा अमल दी तौफीक अता फरमाए।